बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान की अदलिया के एक क्वार्टर को जो इस वक्त बड़ा वो था, कह लें कि अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार था, या कम से कम ये अदम तहफ़्फ़ुज़ अदलिया को कहना मेरा ख्याल थोड़ी सी गुस्ताखी हो जाएगी, लेकिन ये कि वो हुकूमती कार्रवाइयों से खुश नहीं थे, या कह लें कि कोई रिजर्वेशंस तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनको वज़ीर आज़म ऑफ़िस की तरफ से ये ख़बर है, ये ज़राए के हवाले से ख़बर है, ये ख़बर दी गई है कि आप टेंशन ना लें, आप गुस्से में ना आएँ। वज़ीर क़ानून जो हैं फ़रूग नसीम साहब, उनको हम तब्दील कर रहे हैं, उनकी जगह पे कोई और बंदा लेके आ रहे हैं। और वो क्यों लेके आ रहे हैं, ये मामला क्या हुआ, ये सारी की सारी मैं आपको डिटेल दूंगा जो हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं। और वो मामला गड़बड़ इस वजह से हुआ कि जो फ़रूग नसीम साहब हैं वो कोई गुप्त कार्रवाइयाँ डाल रहे थे। गुप्त कार्रवाइयाँ ऐसी कार्रवाइयाँ जिसका इमरान खान साहब जो हैं वो उसका हिस्सा नहीं थे। वो इमरान खान साहब को एतमाद में लिए बग़ैर अपने जानने वाले, अपने वो अजीज़ो कारब, या कह लें कि मिसाल के तौर पर एक ये चूँकि मामला है ये जुडिशल कमीशन से मुतल्लिक़ा है, अदालत से मुतल्लिक़ा नहीं है, तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जुडिशल कमीशन के सरबराही, आप समझें सरबराही होते हैं वो, तो लिहाजा उनका करैक्टर भी इसमें है। और वज़ीर आज़म साहब को ये बताया गया कि ख्वाहिशात मिली जुली हैं, तो लिहाजा मैं बड़ा आदमी हाँ, मैं छोटा आदमी, वह वो क्या कहते हैं, वज़ीर आज़म से नहीं लड़ा जा सकता, यहाँ पे हुकूमत से नहीं लड़ा जा सकता, तो रियासत से कैसे आप लड़ सकते हैं। तो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान के पास वैसे भी इख्तियार है तौहीन अदालत लगाने का, लेकिन मैं उनकी अदालती हैसियत, शख्सियत और उसको नहीं कोई बात कर रहा, उसके ऊपर कोई हर्फ नहीं उठा रहा, ना हरफ सवाल उठा रहा हूँ। मैं सिर्फ एक ख़बर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो उनकी जो जुडिशल कमीशन जो जजों की अपॉइंटमेंट करता है उसकी हैसियत से जो उनके इक़दामात हैं वो काबिल एतराज़ तस्वर किए जा रहे हैं वकला की तरफ से, इवन के चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की तरफ से भी, इवन के और बहुत से जो इनफरादी सतह पर जो जजेस हैं अदलिया के बहुत से, वो उनको इसी तरह का ही समझ रहे हैं कि यार कि ये शफाफ इक़दामात नहीं हैं। तो ख़ुसूसन जजों की अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक़, जजों को एलिवेट करने से मुतल्लिक़, तो आज सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस सिलसिले में आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन भी कर रही है, इस वक्त हो रहा है, बल्कि उनका एक एलामिया भी हमारे सामने आ चुका है। वहाँ पर तकारीर हुई हैं बड़ी खौफनाक किस्म की, और चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को मुतनब्बे किया गया है, और अली अहमद कुर्द साहब ने बड़ी, और हामिद ख़ान साहब ने बड़ी बड़ी खौफनाक बातें कर दी हैं। वो मैं यहाँ पे नहीं दोहराना चाहता कि सीटी बजेगी तो बोरिया बिस्तर लपेट दिया जाएगा। तो वकला में एक अनरेस्ट मौजूद है, बेंच में एक अनरेस्ट मौजूद है, और वो इक़दामात जो थे वो जजों की अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक़ थे। लग ये रहा था कि फ़रूग नसीम साहब जो हैं वो अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, और एक ख़ास कह लें कि लसानी एतबार से ख़ास, यानी उर्दू स्पीकिंग जो हमारे दोस्त अहबाब हैं उनको जो है एलिवेट किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, और जो सिंध के हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं वो इस रास्ते में रुकावट क्या थे कि वो सिंध में अपनी मतलब के जो उनकी एक फ्री विल है उसके तहत वो जो कानून के मुताबिक उनका जो रोल है जजों की अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक वो उस तरह से करेंगे। उनके ऊपर ख़दशा है कि वो एक चूँकि आज़ाद मंच जज होते हैं वो हमेशा टारगेट होते हैं, तो उनको उनका ख़्याल था कि ये हमारी मानेगा नहीं, हमारी मर्ज़ी के बंदे नहीं आएंगे जो मैनेजेबल हों। और फिर ये पाकिस्तान की बात दूर तक निकली, बात गई, बल्कि निकली क्या, बात निकली तो फिर दूर तक जाएगी। वो वाला तो मुहावरा आपने सुना होगा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी लोगों ने फिर रगेदा इसमें। तो इस सारे मामले से जो थी अटॉर्नी जनरल ऑफिस, उन्होंने ख़बरें हैं कि उन्होंने बताया कि ये चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान या जुडिशल कमीशन और फ़रूग नसीम साहब मिला के जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, माफ़ी चाहता हूँ ये चूँकि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान का जिक्र आ गया, ये ड्रामेबाजी लफ्ज़ गलत हो गया चीफ़ साहब, आई एम सॉरी, मैं ये अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। तो बहरहाल मतलब इतराज़ हो रहे हैं सर, कन्वेंशन हो रहे हैं, मैं माड़ा आदमी सर, मैं इस तो ज़्यादा मतलब मैं मेरी की औकात
تو وہ دیکھیں نا، وہ دیکھ خلق خدا تجھے کہتی ہے کیا غائبانہ، اس طرح کر کے بھی شعر ہے، غائبانہ بھی نہیں کہہ رہی ہوں تو منہ تے آ کہہ رہے ہیں. تو لہٰذا عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا، وزیر اعظم صاحب کو، اٹارنی جنرل آفس جو ہے ہمارے ذرائع کے مطابق اس نے یہ والی باتیں عمران خان صاحب کو بتائیں کہ حضور یہ کم خراب ہو جائے گا. آپ تو ایک بیچارے شودے سے ماڑے سے ایک وزیر اعظم ہیں. پاکستان میں تو وزیر اعظم ہوتا ہی 2% کا ہے. میں یہ خود سے نہیں کہہ رہا، یہ ماضی کے واقعات بتا رہے ہیں. تو یہاں پر تو پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ عدلیہ اور بار سے جو ہے وہ ٹیپ ٹاس کر کے نہیں بچ سکے. تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں حضور، یہ بڑا کام خراب ہو جائے گا. اور مطلب اور پھر ویسے بھی بڑی زیادتی ہے جس طرح کر کے، کیونکہ جو تھے فروغ نسیم صاحب کی خواہش تھی کہ جناب کے یہ جو احمد علی شیخ صاحب ہیں ان کو ہٹایا جائے، اور ہٹایا جائے اس طرح سے کہ ان کو اوپر لایا جائے اور ایڈ ہاک جج کے طور پر لایا جائے، ایک بے اثر جج بنایا جائے ان کو. اور چونکہ یہ موسٹ سینئر ہونے کی وجہ سے جو کہہ لیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ججوں کا محاسبہ کرتی ہے، ججوں کو سیک کرتی ہے کارروائی کر کے، ایک قانونی فورم ہے، دستوری فورم ہے، یہ اس کا بائی ورچو یا بائی ڈیفالٹ کہہ لیں وہ اس کا ایک حصہ ہوتے ہیں، سینئر موسٹ جج ہونے کی وجہ سے، چیف جسٹس ہونے کی وجہ سے صوبے کا. تو وہاں پر بھی یہ کام خراب کریں گے یا کرتے ہیں. قاضی فائز صاحب کا معاملہ گڑبڑ ہوا تھا نا جی، تو لہٰذا ان کا کنڈا نکالیں. تو اپنے مرضی کے بندے لے کے آتے ہیں، نیچے سے اوپر ایلیویٹ کریں جونیئر ججوں کو. تو یہ بتایا گیا یہ کام ٹھیک نہیں، فروغ نسیم صاحب حرکتیں کر رہے ہیں. تو اب یہ اطلاع ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو نے کہا کہ یار کہ واقعی غلط ٹھیک ہے کہ یہ پنگا کیوں ڈالنے کی ضرورت ہے. پہلے آپ اپوزیشن کے ساتھ پنگا ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کے پیچھے، مطلب وہ تو خیر کہہ لیں اپوزیشن کی تو اپنی وہ کیا کہتی ہیں مستیاں ہیں، باہمی مستیاں یا باہمی رقابتیں، مخاصمتیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کے بینیفیشری ہو گئے، بچ گئے. تو لیکن ایدوں کس طرح بچن گے؟ تو خام خواہ ایک محاذ کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے بتایا گیا. عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھ میں آئی اور یہ پیغام دیا گیا کہ وکلا تنظیموں کے بعض اہم جو ارکان ہیں، فیصلہ ساز جو ہوتے ہیں، ان کو بھی بتایا گیا. اور پھر جو کہہ لیں کہ متاثرہ جج کہہ سکتے ہیں یا متاثرہ لوگ جو ہیں ان اقدامات کے نتیجے میں، ان کو بھی یہ میسج کنوے کیا گیا کہ یہ بندہ نہیں تانوں نظر آئے گا، چینج کر دیں گے. تو اب دیکھیں یہ جو پیغام دیا گیا ہے یہ اس میں کوئی اخلاص ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ تو خود کہتے ہیں کہ جو یو ٹرن لیتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے وزیر اعظم صاحب کہیں کہ میں یو ٹرن لینے لگا، بڑا لیڈر بننے لگا، تو فی الحال ڈنگ ٹپاؤ یعنی آرے لاؤ. لیکن یہ کام رکے گا نہیں. اگلا وزیر اعظم صاحب جو بندہ تلاش کر رہے ہیں، جس کا نام آ رہا ہے وزیر قانون کے طور پر، وہ آ رہا ہے سینیٹر اپنے ایس ایم ظفر صاحب کے بیٹے علی ظفر صاحب. ایس ایم ظفر صاحب کا بھی ایک ماضی ہے کہ وہ ماضی ہے یار، کیا بات ہے ویسے، ماضی بھی کیا ہوتے ہیں، جینز کیا ہوتے ہیں کہ ایس ایم ظفر صاحب نوجوان وزیر قانون ہوا کرتے تھے ایوب خان صاحب کے، اور پھر دوسری دفعہ ان کو یاد کیا پرویز مشرف صاحب نے. ایل ایف او کے اوپر جو حکومت کی طرف سے جو ایم ایم اے یا اپوزیشن کے ساتھ جو ڈائلاگ بازی کر رہی تھی کمیٹی، اس کمیٹی کے وہ سربراہ تھے حکومت کی طرف سے ایل ایف او میں نا. مطلب کسی ان کے کھاتے میں وہی ہوتا ہے نا کہ جی کہ کی کہا ان کے کھاتے میں اسی طرح کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں. تو جینز کا کمال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ ریپلیکا ہے مشرف گورنمنٹ کا، یا وہ ویسے بھی ایڈمائر کرتے ہیں ایوب خان صاحب کو. ڈیموکریسی سے پتہ نہیں ان کا کیا تعلق ہے نہیں ہے، تھا ہے نہیں ہے، جو بھی ہے وہ خود مطلب سیم پیج سے لے کے میرے فون ریکارڈ کر دینے، نو پرابلم، اس طرح کی باتیں. تو پتہ نہیں وہ ڈیموکریسی ان کے کھاتے میں کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے. تو وہ علی ظفر صاحب کا نام آ رہا ہے اگلے منسٹر کا. تو پتہ نہیں اب یہ وعدہ وفا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. خبریں جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. دوسری طرف مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر وہ اپنی وعدہ وفا نہیں کرتے تو ٹینشن ہوگی. ٹینشن اس لیے ہوگی کہ یہ دیکھیں یہ جو وکلا کنونشن ہوا ہے، انہوں نے اپنا جو اعلامیہ جاری کیا بڑا خوفناک ہے. ایک تو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا چیف جسٹس پاکستان کو
کہ جی کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے رولز بنائیں، ٹرانسپیرنٹی ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے، شفافیت ہونی چاہیے، اور اس کے رولز جو ہیں وہ مطلب کسی کو اختیارات نہ ہوں، کہ وہ بادشاہوں والا اختیار کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کر کے انہوں نے باتیں کی ہیں. اور پھر یہ بھی کہا ایڈ ہاک جج کیا ہوتا ہے، اور خصوصاً جب یہ کہہ دیا تھا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہ میں نے ایڈ ہاک جج کے طور پہ نہیں جانا، تو ان کی کانسنٹ کے بغیر آپ ان کو کس طرح لگا سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی اطلاع ہے اس کے علاوہ، یعنی یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وکلا کنونشن ہے اور اس کے جو ہیں وہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس کے جو مندرجات ہیں اعلامیے کے وہ بڑے خوفناک ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم رٹ بھی کریں گے جس میں یہ جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ان کو چیلنج کریں گے، اور یہ کہ سو موٹو کے بھی اختیارات جو ہیں وہ بھی ان کے بھی کوئی مادر پدر آزادی نہیں ہونی چاہیے، اور پتہ چلنا چاہیے کوئی جو سو موٹو لے رہا ہے کوئی بینیفیشری تو نہیں ہے، یا کوئی خود تو اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا. پھر سو موٹو کا جو ہے وہ لارجر بینچ کے پاس جو ہے وہ نظر ثانی کی یا اپیل کا اختیار بھی ہونا چاہیے اس کے اوپر، اپیل یعنی متعلقہ جو متاثرین ہوتے ہیں ان کو. تو بڑا زبردست ایک وکلا نے نوٹس لیا ہوا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آج کی جو کنونشن ہے یہ آنے والے دنوں کا آپ کو پتہ بتا رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے جوڈیشری کے حوالے سے اپنی منمانیاں کرنی ہیں یا فروغ نسیم صاحب نے کرنی ہے، عمران خان صاحب نے نہیں کرنی، اور فروغ نسیم صاحب کو کھلی چھٹی ملی رہنی ہے، تو پھر یہ کام خراب ہوگا. اور یہ کام خراب جو ہے وکلا کے ساتھ پھڈے بازی اچھی نہیں ہوتی. اور پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ اس کی زندہ مثال ہیں. دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان داخل نہیں ہو سکتے، سہمے ہوئے ہیں اور سسٹم سے نالاں ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں. تو عمران خان صاحب کو مشورہ اٹارنی جنرل کا بڑا صائب مشورہ ہے، بڑا سود مند مشورہ ہے کہ حضور ہر تھان دے اتتے جڑی ہے نا وہ ہر سوراخ میں جو ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ گھگی بیٹھی ہوئے کہ تو سب بھی نکل سکتا، تو ہر سوراخ میں ہاتھ گھسیڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ فروغ نسیم صاحب کو آپ دیکھ لیں اس کا کیا کرنا. تو اس کے اوپر انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ نہیں یار اس کو چینج کریں، ادروائز تو یہ پنگا کر دے کوئی نہ کوئی. تو خبر تھی آپ کو بتا دی، وکلا کنونشن ہے اس کی خبریں آپ تک آ جائیں گی. اگر عمران خان صاحب نے اپنا وعدہ وفا کر لیا تو ٹھیک، نہیں تو پھر دمادم مسک اندر. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.